ایسے کون کون سے میڈیکل ٹیسٹس ہیں جو کروائے جائیں اور ان سے پتہ چلے؟ جیسے آپ نے ای سی جی بتائی، تو ای سی جی میں سم ٹائمز نہیں بھی آتا اور پیشنٹ کو کئی ہارٹ اٹیک ہو چکے ہوتے ہیں، سم ٹائمز ای سی جی پورا وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتی نا، تو اور بھی کوئی ٹیسٹ ہیں جو کروانے چاہیے پیشنٹ کو؟ جی، یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک کب ہوا ہے. اگر تو فریش ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ ہے، اس کو سمٹمز ایسی آئی ہیں، سائیلنٹ ہارٹ اٹیک تھا، پیشنٹ کو نہیں پتہ چلا اور پیشنٹ لکیلی فارچونیٹلی ڈاکٹر کے پاس جلدی انہی 1-2 دن میں آ گیا یا اسی دن آ گیا اپنی معدے میں تذابیت کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے، تو اس میں اسی وقت ای سی جی کیا، اس میں پتہ چل جاتا ہے. ایون پرانا ہارٹ اٹیک ہوا ہو تو اس کی بھی ای سی جی پر چینجز آ جاتی ہیں. ای سی جی فرسٹ ٹیسٹ ہے آپ کے ہارٹ اٹیک کو، یا ہارٹ اٹیک کی کوئی بھی علامت ہو یا کوئی ویگ علامت ہو جو کہ ہارٹ ڈیزیز کو لیس لائکلی لگتا ہو. جیسے پیشنٹ کو جس طرح ہارٹ برننگ ہے، یعنی کہ معدے میں تذابیت ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ ہے اور ڈاکٹر نے اس سے پوچھا ہے وہ ڈائبیٹک ہے یا اس کو بلڈ پریشر ہے یا کوئی رسک فیکٹر جو دل کی بیماری کر سکتا ہے، ان میں سے کوئی بھی ہے، تو ڈاکٹر سب سے پہلے اس کا ای سی جی کروائے گا دیکھنے کے لیے کہ یہ علامت کہیں دل کی تو نہیں ہے. وہ ای سی جی پر اگر نہیں کچھ آتا اور اس کی شوگر اس وقت کنٹرول ہے، بلڈ پریشر اس وقت بہتر ہے، تو پھر وہ اس کو معدے کا ہی علاج کرے گا. لیکن ای سی جی پر یوزلی موسٹلی آ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم ہارٹ اٹیک کے انزائمز ہوتے ہیں، بلڈ ٹیسٹس ہوتے ہیں جس میں کارڈیک انزائمز جو ہیں کچھ پروٹینز ہوتی ہیں وہ انکریز، ان کے لیولز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ اگر لیول بڑھنا شروع ہو جائیں تو وہ کنفرمڈ ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے. اس کے بعد دل کا جب مسلز، دل کے پٹھے جب انوالو ہو چکے ہوتے ہیں، اٹیک ان پر ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ انزائمز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تیسرا جو ہے وہ بعد میں اس سچویشن سے، ایکیوٹ ایمرجنسی سے مریض کو ڈیل کرنے کے بعد ہم ایکو کارڈیوگرافی کا ٹیسٹ کا نام ہے، جس کو ہم دل کا الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں، وہ ہم کرواتے ہیں اس میں دیکھنے کے لیے کہ مریض کو پہلے سے ہارٹ اٹیک ہو تو اس میں مریض کی دیوار کا وہ حصہ جہاں پر ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے وہ کمزوری شو کرتا ہے الٹرا ساؤنڈ پر. تو الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ بعد کا ہے، یا سم ٹائمز مریض کو سائیلنٹ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ سال بعد 2 سال بعد آپ کے پاس اپنے جنرل چیک اپ کے لیے آیا ہے، تو اس میں ہم کارڈیک، اگر اس کا ہارٹ ڈیزیز دیکھنے کے لیے ہم اس کے دل کا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کمزوری ایک نظر آ رہی ہوتی ہے مریض کی، اور ای سی جی پر اس کے پرانے ہارٹ اٹیک کی چینجز آ رہی ہوتی ہیں، تو اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مریض کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے اور مریض کو اس کا پتہ نہیں چلا. اور ایسے پیشنٹس جن کو سائیلنٹ ہارٹ اٹیک ہو اور ان کو پتہ نہ چلے، یہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے. ایک تو اس ہارٹ اٹیک کی مینجمنٹ نہیں ہوئی، دوسرا مریض اس ہارٹ اٹیک کی وجہ سے جو کمپلیکیشنز ہوں گی، جس طرح دوبارہ سے سیکنڈ ہارٹ اٹیک کا رسک ڈبل ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، تو دوبارہ سے ایک اور ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. اس طرح ایک سے زیادہ اگر ہارٹ اٹیکس ہوں گے تو دل کی پٹھے جو ہے وہ کمزور ہوتے ہوتے بالآخر مریض کو ہارٹ فیلئر، یعنی دل کا پمپنگ کا نظام فیل ہو جانے کا رسک ہوتا ہے. اس کی وجہ سے پھر جسم پر سوجیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں. تو سائیلنٹ ہارٹ اٹیک کے لیے اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مریض کو ایک تو ان ساری چیزوں کی اویئرنیس ہو، اپنے نمبرز کا پتہ ہو، اپنی ڈائبٹیز کا، بلڈ پریشر کا، اپنے کولیسٹرول کا پتہ ہو، اپنے رسک فیکٹرز کو مانیٹر کرنے کا اور ان کو کنٹرول کرنے کا پتہ ہو، اور اپنے ڈاکٹر کے ساتھ، اپنی ہیلتھ ٹیم کے ساتھ ان ٹچ، ان کانٹیکٹ رہنے کا پتہ ہو، تو سائیلنٹ ہارٹ اٹیک کو مریض جلدی پک کر لے گا. یا اگر اس دن اس کو پتہ نہیں چلا تو ایز ارلی ایز پاسبل وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے اس کے چانسز بڑھ جائیں گے. تو اس سارے پروگرام کا مقصد بیسیکلی یہی ہے.